بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ قرآن پاک ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ہدایت کرے۔ ہدایت مطلب سیدھے راستے کی سمجھ دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بشارت دے، جنت کی بشارت دے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے ڈرائے، لوگوں کو جہنم کے بارے میں بتائے۔ اللہ کے واسطے بات پہ دھیان دیجئے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تلاوت سے ثواب نہیں ملتا، تلاوت سے بہت ثواب ملتا، لیکن تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی، تلاوت سے ہدایت نہیں ملتی۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب ہدایت ہے ڈرنے والوں کے واسطے، متقیوں کے واسطے۔ اللہ رحم کرے۔ بڑے افسوس کی، بڑے دکھ کی اور بہت تکلیف ہوتی ہے بولتے ٹائم پہ کہ آج قرآن دنیا کی وہ واحد کتاب ہے، وہ واحد کتاب ہے جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے، جس کو سب سے زیادہ نظر انداز کیا جاتا ہے۔ اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ آخرت آخرت آخرت، مرنے کے بعد کی زندگی کو آخرت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بار آخرت کا ذکر قرآن نازل جب قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی تھی، سب سے پہلے 8 سال تک آخرت کی آیتیں نازل ہوئی تاکہ ان لوگ کے یقین پکے کر لو۔ وہ یقین ہماری زندگیوں میں نظر آتا، یقین نظر آتا، ہمارے رد عمل، ہمارا ایٹیٹیوڈ، ہمارا رویہ کچھ اور ہی بتا رہا ہے۔ ہمارا رویہ یہ بتا رہا ہے کہ ہم کو کسی چیز کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اگر لینے والے کو ضرورت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا کچھ کیا ہے۔ سمجھیے، اچھی طرح سے سمجھیے اس بات کو۔ ہم اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تیرا قانون، تیرا نظام ہم کو پسند نہیں ہے، لاکھ ہم زبان سے نہیں کہتے، ہمارا رویہ، ہمارا عمل یہی کہہ رہا ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ ہم کو تو یہ نہیں سمجھتا کہ اس کا کچھ حق بھی ہے۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے، اس کو مانا جائے۔ اب جو لفظ میں بولوں گی اس کے معنی میں، مطلب میں غور کرو۔ ہدایت کا مطلب کیا ہے؟ سیدھے راستے کی سمجھ۔ نصیحت کا مطلب کیا ہے؟ جوڑنا۔ آیت کا مطلب کیا ہے؟ نشانی، ثبوت۔ اچھی طرح سے سمجھیے۔ چیلنج کا مطلب ہے دعویٰ۔ بات کو سمجھیے۔ کیا ہم نے قرآن سے ہدایت حاصل کرے؟ کیا ہم نے قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ کیا ہم قرآن کے جڑنے سے جڑے؟ کیا سیدھے راستے کی سمجھ سے سیدھی سمجھ حاصل کرے؟ اس کی آیاتوں میں غور و فکر کرے۔ اللہ تعالیٰ کی آیاتیں، اس کی نشانی، اس کا ثبوت، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو میری نصیحت سے جان بوجھ کے منہ موڑے گا، کل قیامت کے دن ہم اس کو اندھا کر کے اٹھائیں گے، اور وہ بندہ حسرت سے پوچھیں گا، اے اللہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ میں تو دنیا میں آنکھ والا تھا۔ تو جواب سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، تو نے دنیا میں رہنے کے باوجود، میری اتنی نشانیاں دیکھنے کے باوجود بھی مجھ کو یاد نہ کیا، مجھ کو یاد نہ کیا، تو آج ہم نے تجھے تیرے نفس پر بھلا دیا، اسی طرح ہم کو ہمارے حل پہ چھوڑ دیا جائے گا، عذاب کے فرشتے آئیں گے اور ہمارا کیا حشر ہوگا۔ تو سوچو، اللہ کے واسطے بات کو سمجھیے۔ کبھی ہم نے قرآن پاک میں جو چیلنج والی آیتیں اس میں غور کیا؟ سورہ واقعہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے، مطلب انسان مرنے لگتا ہے چند منٹ پہلے، چند سیکنڈ پہلے، اور جب روح گلے میں آ پہنچتی ہے اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، جیسے کوئی ہمارے سامنے جس کا تھوڑی سی سانسیں باقی ہے ہمارے سامنے، اللہ تعالیٰ فرماتا کہ
اور ہم اس مرنے والے سے تم سے بھی زیادہ قریب ہوتے ہیں، لیکن تم کو دکھائی نہیں دیتے، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو اپنی طرف پھیر کیوں نہیں لیتے؟ یہ قرآن کی آیت ہے، یہ نازل ہوئی اس وقت میں، لیکن ہر سمجھدار کے واسطے اشارہ ہے، ہر سمجھنے والے کے واسطے اس میں اشارہ ہے۔ قرآن سب کے واسطے ہدایت ہے نا، تو ہر کسی کے واسطے اس میں اشارہ ہے۔ اللہ کے واسطے بات کو سمجھو، قرآن کا حق ادا کرو۔ قرآن کا سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس پر ایمان لایا جائے۔ اولم یر الانسانوں میں غور کرو، سورہ یاسین کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کیا انسان نے نہیں دیکھا کہ ہم نے کس چیز سے اس کو بنایا؟ اور پھر جب وہ بڑا ہو گیا، یہ مکہ کے مشرک کرتے تھے، یہ سب پوچھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک مشرک قبر میں کی 22-23 سال پرانی ہڈی لے کر آیا، ہڈی لایا اور ہاتھ پہ ایسا مسلا اور سب پھونک اڑایا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، ہوا میں ایسا پھونک اڑایا اور کہا، اے محمد کیا تم یہ کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد کیا تم یہ کہتے ہو کہ جب مر کر ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی، جب ہم مر جانے کے بعد ہماری ہڈیاں چورا چورا ہو جائیں گی تو ہم کو دوبارہ زندہ ہونا ہے؟ یہ اس طرح سے مذاق اڑایا جاتا تھا۔ ہر سمجھدار کے واسطے اس میں نشانیاں ہیں۔ آج ہم لاکھ زبان سے نہیں بولتے، لیکن ہمارے عمل کچھ ایسے بولتے ہیں کہ ہم یہ سب باتوں کو بھول چکے۔ اے اللہ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے، قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق دے، آمین۔